الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق و اکرم المرسلین نبینا و سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ الطیبین و اصحابہ الاکرمین اجمعین۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و نشہد ان سیدنا محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی عظمت رسولہ و شرف حبیبہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک و نبیک نبینا و سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریتہ و عطرتہ و حزبہ اجمعین۔ مولائے کائنات ہیں شیر خدا علی، کانے تجلیات ہیں شیر خدا علی، گر وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں کائنات میں، تنویر کائنات ہیں شیر خدا علی۔ دیکھا ہے جب بھی جس نے جہاں بھی رسول کو، ہر وقت ساتھ ساتھ ہیں شیر خدا علی۔ ہر دم ہر ایک مقام پہ حق ان کے ساتھ ہے اور حق کے ساتھ ساتھ ہیں شیر خدا علی۔ میری زمین بھی وہ ہے میرا آسمان بھی، میرا تو دن ہے رات ہیں شیر خدا علی۔ باطل کی طاقتوں سے نہ گھبراؤں گا کبھی، ہر وقت میرے ساتھ ہیں شیر خدا علی۔ بے شک یہ نسبت شہ جیلاں کا فیض ہے، عارف کے ساتھ ساتھ ہیں شیر خدا علی۔ معزز سامعین کرام، محترم ناظرین، مولائے کائنات اسد اللہ الغالب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کا جشن ولادت آپ تمام کو بہت بہت مبارک۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مولائے کائنات کے ولادت کے اس مبارک موقع پر، مولائے کائنات کی ولادت کی اس مبارک تاریخ کے موقع پر اللہ رب العزت آپ کے متوسلین کو آپ کے فیضان سے بہراور فرمائے۔ اسد اللہ الغالب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کا مقام و مرتبہ، آپ کی شان و عظمت کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ بیان کر سکے۔ پیغمبروں کے بعد، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد جو سب سے بڑھ کر معزز، باعظمت، بڑے مرتبے والے لوگ ہیں، پوری انسانیت میں پیغمبروں کے بعد جو سب سے اونچی شان رکھنے والا گروہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، مولائے کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم اس مبارک باعظمت گروہ میں نہ صرف یہ کہ شامل ہیں، بلکہ اس میں آپ انتہائی امتیازی مقام مرتبہ رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں خلفائے راشدین اور پنجتن پاک کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ خلفائے راشدین میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مولائے کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ اس بات پر اہل علم کا اجماع ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے بڑا اونچا مقام مرتبہ خلفائے راشدین کا ہے، اور مولائے کائنات کی ذات گرامی خلفائے راشدین میں شامل ہیں۔ علاوہ ازیں صحابہ کرام میں پنجتن پاک کو جو امتیازی مقام حاصل ہے، یعنی پنجتن میں ایک تو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور آپ کے علاوہ بقیہ 4 صحابہ ہیں، مولائے کائنات، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وسلام اللہ علیہم۔ یہ 4 وہ مبارک مقدس نفوس ہیں، وہ بابرکت، باعظمت شخصیتیں ہیں، جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنی چادر مبارک میں شامل فرمایا، ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، گندگی کو ان سے دور فرما اور ان کو خوب پاک اور ستھرا فرما دے۔
تو مولا کائنات کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بیک وقت ایٹ اے ٹائم جہاں آپ خلفائے راشدین کی مبارک فہرست میں شامل ہیں، وہیں پنجتن پاک کی مبارک مقدس بابرکت نورانی جماعت میں، بابرکت گروہ میں، اس مبارک مقدس طبقے میں بھی آپ شامل ہیں۔ آج کے اس خطاب میں مولا کائنات کے جشن ولادت کے حسین مبارک موقع پر مولا کائنات کے امتیازات کے عنوان سے چند اہم مضامین بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ اہل سنت و جماعت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ خلفائے راشدین بقیہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے افضل ہیں، اور صحابہ میں یہ سب سے اونچا مقام مرتبہ رکھنے والے ہیں۔ اور ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ خلفائے راشدین میں سے مولود کعبہ، امام الاولیاء سلطان العارفین، مولا کلی مومن، ابو تراب ابو الحسن حیدر کرار علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خصوصی فضائل ہیں، ایسے فضائل جو آپ کے امتیازات ہیں، یعنی وہ مبارک فضیلتیں جن میں کوئی آپ کا شریک اور سہیم نہیں ہے، قدرت نے ان فضائل کو آپ کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ ایسے چند فضائل بیان کرنے کی آج سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم غیر معمولی امتیازی شان رکھتے ہیں، اور آپ کی ولادت طیبہ کے مبارک موقع ہی سے آپ کی اس انوکھی نرالی شان کا ظہور ہونے لگا۔ چنانچہ تاریخ کی مستند معتبر روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ کائنات میں کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہو، پوری انسانیت میں اور پوری کائنات میں یہ شرف صرف مولا کائنات کو حاصل ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں تولد ہوئے۔ یا آپ کی امتیازی شان ہے، اس میں آپ کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے، آپ تنہا ہیں جن کو اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ میں پیدا فرمایا۔ مولا کائنات کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آنکھ کھلنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کی زیارت کی۔ جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کعبۃ اللہ شریف میں پیدا ہوئے، لیکن آپ نے اپنی آنکھیں بند رکھیں، آنکھیں بند کیے ہوئے رہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی آنکھیں کھولنی چاہیں تو آپ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم اسی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے رہے، یہاں تک کہ آپ کے والد ماجد آئے، آپ کی آنکھیں کھولنا چاہا لیکن آپ نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ بالآخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا کو اپنی گود میں لیا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کی خوشبو پا کر، بدن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوؤں کی مہک پا کر مولا کائنات نے جان لیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں جلوہ فرما ہے۔ تو اس مبارک موقع پر آپ نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ یہ مولا کائنات کی دوسری خصوصیت ہے، یہ آپ کی امتیازی شان ہے، یہ آپ کا خصوصی وصف ہے کہ آنکھیں کھولنے کے بعد سب سے پہلے آپ کی نظر جس مبارک مقدس ذات گرامی پر پڑی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور مولا کائنات نے آنکھیں کھولنے کے بعد دنیا میں سب سے پہلے کیا دیکھا؟ تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کائنات کا یہ ایک خصوصی شرف ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا۔ مولا کائنات کی خصوصیتیں بچپن شریف سے ظاہر ہونے لگی تھیں۔ آپ کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز آپ کے دہن مبارک میں گئی، آپ کے حلق شریف میں اتری، آپ کے پیٹ میں، آپ کے معدے مبارک میں گئی، سب سے جو پہلی جو چیز آپ کے جسم انور میں داخل ہوئی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اقدس تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو گود میں لیا تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت آپ کے منہ میں دی، اور مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو خوب چوسا، اور اس طرح لعاب دہن مبارک آپ کے جسم انور میں شامل ہوا۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی خصوصیات میں سے، آپ کے امتیازات میں سے ایک اہم وصف یہ بھی رہا
کہ چونکہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک پیدائش کے ساتھ ہی چوسا تھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک آپ کے بدن اقدس میں شامل ہوا تھا، تو اس کی برکت اس طور پہ ظاہر ہوئی کہ بچپن ہی سے آپ بت پرستی سے باز رہے۔ حالانکہ دور جاہلیت میں بت پرستی کا بہت رواج پایا جاتا تھا، کثرت سے لوگ اس لعنت میں مبتلا تھے، گرفتار تھے، لیکن مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کو اللہ رب العزت نے اعلان نبوت سے پہلے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا، اور اسی طرح آپ نے کبھی شراب نہیں پی، دور جاہلیت میں بھی کبھی آپ نے شراب نہیں پی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کے آپ کے جسم مبارک میں داخل ہونے کی برکت رہی کہ بچپن ہی سے سعادت کے آثار آپ میں نمایاں رہے اور ظاہر ہوتے رہے۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے آپ ہی نے اسلام قبول کیا۔ حضرت مولا کائنات کی ولادت ایک روایت کے مطابق عام الفیل کے 30ویں سال ہوئی۔ اس طرح آپ حضور رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سید الابرار احمد مختار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر مبارک میں، ظاہری طور پر عمر مبارک میں 30 سال کے چھوٹے تھے۔ مطلب یہ کہ ہمارے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال کی تھی تب مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم پیدا ہوئے، اور آپ اپنے والد حضرت ابو طالب کے زیر کفالت رہے۔ اس دوران میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ مکے میں قحط پڑا، قحط سالی ہوئی اور غیر معمولی مہنگائی دیکھنے میں آنے لگی، اور لوگ پریشان ہوئے، اور حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے جس کی وجہ سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت عباس بن عبد المطلب جو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر مشورہ کیا کہ ابو طالب کے اہل و عیال زیادہ ہیں اور مہنگائی کی وجہ سے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو کیوں نہ ان کی مشکل میں ہم آسانی پیدا کریں، کیوں نہ ہم ان کا ہاتھ بٹائیں۔ چنانچہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ مشورہ ہوا کہ حضرت ابو طالب کے فرزندوں کو ہم اپنی کفالت میں لیں۔ چنانچہ مشورے کے مطابق سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنی کفالت میں لیا، اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جعفر بن ابو طالب کو، حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر کو حضرت عباس نے اپنی کفالت میں لیا، تاکہ حضرت ابو طالب کی مشکلات میں کچھ آسانی ہو اور ان کے اخراجات کے بوجھ میں کچھ کمی ہو۔ اس طرح حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کو یہ خصوصی شرف حاصل ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی کفالت میں لیا۔ اس وقت آپ 5 سال کی عمر مبارک میں تھے، آپ کی عمر مبارک 5 سال کی تھی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ شرف مولا کائنات کو حاصل ہوا کہ 5 سال کی عمر سے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان تربیت سے خوب مشرف ہونے کا موقع ملا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح آپ کی تربیت فرمائی جس طرح باپ اپنے بیٹے کی تربیت فرماتا ہے، یعنی مطلب یہ کہ 5 سال کی عمر مبارک ہی سے آپ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہے، یہ بھی آپ کو شرف حاصل ہوا۔ تو اس کے ساتھ 5واں شرف آپ کو یہ حاصل ہوا کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے آپ ہی ہیں، بلکہ حضرت سیدنا ابن عباس، حضرت سیدنا انس، حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم، ان صحابہ کرام نے اور ان کے سوا دیگر کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں۔ اور اس بات میں تو کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے اسلام قبول کیا۔ تو مولا کائنات کے یہ وہ امتیازات ہیں جو بچپن شریف سے ظاہر ہونے لگے۔ نمبر 1 کعبے میں پیدا ہونا، نمبر 2 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کرنے سے پہلے دنیا کی
کسی چیز کو نہ دیکھنا، سب سے پہلے چہرے رسول کو دیکھنا۔ نمبر 3، سب سے پہلے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کو چوسنا، اور آپ کے جسم مبارک میں جو چیز سب سے پہلے داخل ہوئی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھی۔ اور نمبر 4، 5 سال کی عمر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آنا، اور جس طرح والدین کی آغوش میں اولاد کی تربیت ہوتی ہے، اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش مبارک میں تربیت پانا۔ اور نمبر 5، سب سے پہلے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنا۔ یہ مولا کائنات کے وہ امتیازات ہیں جو بچپن شریفی سے ظاہر ہونے لگے، اور اس مبارک مقدس پاکیزہ صحبت کا، تربیت کا، فیضان نظر کا یہ نتیجہ رہا کہ ایسے خطرناک گمراہی کے ماحول میں بھی نہ صرف یہ کہ آپ بت پرستی سے بچے رہے، بلکہ شراب پینے سے بھی آپ محفوظ مامون رہے۔ یہ اللہ رب العزت کا آپ پر خاص فضل رہا، جس کو ہم یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان تربیت، آپ کا فیضان صحبت قرار دے سکتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے امتیازات میں ایک امتیاز یہ بھی رہا کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جگہ ہر وقت ساتھ رہا کرتے، یہاں تک کہ جب سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی تو اس موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس بات پر مامور فرمایا کہ آپ کے بستر پر سو جائیں، اور صبح کو اٹھنے کے بعد لوگوں کی امانتیں ان کو لوٹا کر مدینے کو آئیں۔ تو اس طرح اگرچہ کہ ہجرت کے سفر کے موقع پر ظاہری طور پر حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم سفر میں ظاہری طور پر شامل نہیں رہے، لیکن سفر کی پلاننگ میں آپ برابر شریک رہے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک انتہائی اہم ذمہ داری آپ نے قبول فرمائی۔ اس طرح گویا اس مبارک موقع پر بھی آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ساتھ دیا، اور مدینہ منورہ کو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس وقت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 23 سال تھی، تقریباً 23 سال کی عمر مبارک تھی کہ آپ نے مکے سے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ یعنی عام الفیل کے 30ویں سال آپ کی ولادت طیبہ ہوئی، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ 10 سال کے تھے، اور اسی وقت آپ نے اسلام قبول کیا، آپ خدیم الاسلام ہیں۔ اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں رہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ بھی مکے ہی میں رکے رہے، یہاں تک کہ 13 سال کے بعد، اعلان نبوت کے 13 سال کے بعد جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی تو حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس وقت ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال کی تھی، جبکہ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی عمر شریف 23 سال کی تھی۔ اور مدینہ منورہ کو تشریف لے جانے کے بعد، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کو تشریف لے جانے کے بعد سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح حضرت مولا کائنات کا ساتھ باقی برقرار رکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مواخات کا معاملہ فرمایا، مطلب ایک مہاجر صحابی کو ایک انصاری صحابی کا بھائی بنایا، ایک مہاجر اور ایک انصاری بھائی بنائے گئے، جس کو مواخات کہتے ہیں۔ اور حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم مسجد نبوی میں اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ مجھے کس کا بھائی بنایا جاتا ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو دیکھا، اور مولا کائنات نے معروضہ پیش کیا کہ مجھے کس کا بھائی بنایا جاتا ہے، تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کے موقع پر اتنے سارے صحابہ کرام میں سے مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنا بھائی بنایا۔ حالانکہ قاعدے کے لحاظ سے، اصول کے لحاظ سے یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے، کیونکہ مواخات کا جو اصول تھا، ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا جا رہا تھا، ایک مکے سے ہجرت کر کے آنے والے اور ایک مدینے کے رہنے والے، دو کو ملا کر بھائی بنایا جا رہا تھا۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول، اس قانون اور اس کلیے اور اس طریقے سے ہٹ کر، استثنائی طور پر اس طریقے سے ہٹ کر ایک دوسرا طریقہ اختیار فرماتے ہوئے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنا بھائی بنایا مواخات کے موقع پر۔ اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا کہ بظاہر قاعدہ اگر ٹوٹتا ہوا نظر آئے تو ٹوٹے، لیکن علی کو نبی سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو مدینہ منورہ کو پہنچنے کے بعد مولا کائنات کو یہ شرف، یہ اعزاز حاصل رہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کے موقع پر آپ کو اپنا بھائی بنایا۔ یہ حضرت علی کی چھٹی خصوصیت ہے، یہ آپ کی چھٹی امتیازی شان ہے
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کے موقع پر اتنے سارے صحابہ کرام میں سے آپ کو اپنا بھائی بنایا۔ اور مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک ساتویں خصوصیت یہ رہی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ تمام غزوات میں شریک رہے، یعنی مدینہ پاک کو جانے کے بعد سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگوں میں حصہ لیا، جتنی جنگوں میں آپ تشریف لے گئے، ان تمام موقعوں پر حضرت مولا کائنات بھی آپ کی خدمت میں آپ کے ساتھ حاضر رہے، سوائے غزوہ تبوک کے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات سے فرمایا تھا کہ آپ مدینہ منورہ میں رہیں اور اہل مدینہ کی نگرانی کریں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت آزردہ ہوئے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ کیا آپ مجھے یہاں عورتوں میں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو اس موقع پر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس طرح اپنے پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ نے اپنی قوم میں ہارون کو چھوڑا تھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، میرے نزدیک تمہارا وہی مقام ہے جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کا مقام تھا۔ البتہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا تھا اس موقع پر، فرق یہ ہے کہ سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، یعنی مرتبہ نبوت میں مولا کائنات شریک نہیں ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اس کے علاوہ نبوت کے مرتبے میں شریک ہونے کے علاوہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علی میرے نزدیک تمہارا وہی مقام ہے جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کا مقام تھا۔ تو مولا کائنات کی یہ ساتویں خصوصیت کہی ہے، امتیازی شان کہی ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے ساتھ ایسا قرار دیا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام رہے۔ اور جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے واقف ہیں، قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر خیر تذکرہ مبارک ہے اس سے جو لوگ واقف ہیں وہ لوگ جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا کیسا معاملہ رہا، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اے علی میرے نزدیک تمہارا وہی مرتبہ وہی منزلت ہے جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کا جو مقام جو مرتبہ تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا خصوصی قرب اور کیسا خصوصی قربت کا مقام حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پر تمام جنگوں میں شریک رہنا اور غزوہ تبوک کے موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے تعلق سے کہنا کہ تم میرے نزدیک وہی مقام رکھتے ہو جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی خصوصی قربت اور کیسا خصوصی قرب آپ کو حاصل رہا۔ اور اس کے ساتھ اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ فرق یہ ہے کہ مجھ پر نبوت ختم ہو گئی، یعنی مطلب ہے کہ ہارون علیہ السلام نبی تھے لیکن مولا کائنات نبی نہیں ہے، وہ امام الاولیاء ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں نہایت اونچا مرتبہ، بہت اعلیٰ ورفع شان اور منزلت رکھتے ہیں۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی خصوصیات پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت مولا کائنات کی خصوصیت رہی، آپ کی امتیازات میں یہ بات بھی شامل رہی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا تھا کہ اپنی نور نظر لخت جگر سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام کو آپ کے عقد نکاح میں دیں، جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ملتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں سلام اللہ علیہ۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے امتیازات میں یہ بات شامل ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا کہ آپ مخدوم کائنات سیدہ کائنات کے شوہر نامدار بنے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے مولا کائنات کے رشتے کو پسند فرمایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے اور رشتے بھی آئے سیدہ کائنات کے لیے، لیکن سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ جب مولا کائنات کی جانب سے رشتہ آیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس رشتے کو منظور فرمایا، بلکہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے کے لیے پسند فرمایا۔ اللہ کے حکم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا، یعنی کئی رشتے آئے تھے لیکن مولا کائنات کے رشتے کو آپ نے پسند فرمایا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے ایک خصوصی حکم سنایا تھا کہ جب تک فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات رہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی دوسری عورت سے نکاح کریں۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے عام حکم یہ سنایا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو عورتیں تم کو پسند ہیں ان سے شادیاں کرو، 2 3 3 4 4، یعنی مطلب یہ کہ بیک وقت ایک مرد کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر وہ انصاف کرنے پر قادر ہے اور نان نفقے کا انتظام کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت سے نوازا ہے کہ خرچ برداشت کر سکتا ہے اور طبیعت پر ایسا قابو ہے کہ تمام بیویوں میں وہ انصاف بھی کر سکتا ہے، تو اجازت دی گئی کہ بیک وقت 4 بیویوں کو ایک مرد نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ لیکن مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے یہ اجازت نہیں تھی۔ آیت میں جو حکم ہے وہ عمومی حکم ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد مبارک سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک استثنائی حکم سنایا تھا، فرمایا تھا کہ جب تک فاطمہ علی کے نکاح میں ہے، علی کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ اور ایسے ہی ہوا، جب تک مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا بظاہر دنیا میں جلوہ فرما رہی، مولا کائنات نے دوسرا عقد نہیں فرمایا۔ سن 2 ہجری میں مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور اس کے بعد سن 11 ہجری تک مخدومہ کائنات سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا باحیات رہیں۔ جب حضرت علی کا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے نکاح ہوا تھا تو اس وقت مولا کائنات کی عمر مبارک 25 سال کی تھی، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک روایت کے مطابق 18 سال کی تھیں۔ اور سن 11 ہجری میں رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو مخدومہ کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا نے رحلت فرمائی، دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو اس کے بعد پھر مولا کائنات نے البتہ دوسری شادیاں کیں۔ تو بہرحال مولا کائنات کی خصوصیات میں یہ خصوصیت بھی ہے کہ سیدہ کائنات سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدۃ النساء العالمین سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے کے لیے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پسند فرمایا۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے امتیازات میں سے ایک خصوصی امتیاز وہ بھی ہے جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں نہایت وضاحت صراحت کے ساتھ ملتا ہے۔ سن 7 ہجری میں جب سید المرسلین امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کو تشریف لے گئے تھے اور قلعہ خیبر کو فتح کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، تو اس موقع پر کئی دن تک خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا، اور ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات، روایتوں کے مطابق 16 دن کے بعد ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع عام میں ارشاد فرمایا، اعلان فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دینے والا ہوں کہ اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل اس شخص کے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا۔ حالانکہ اس سے پہلے دوسرے طریقوں سے کوشش کی گئی تھی لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا تھا۔ آپ کی یہ خصوصیت رہی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ہی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دینے والا ہوں جس کے ہاتھ پہ قلعہ فتح ہوگا، اور دوسرے دن صبح کو تمام صحابہ انتظار میں تھے کہ شاید یہ موقع مجھے ملے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو طلب فرمایا اور جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا۔ مولا کائنات تشریف لے گئے، آپ کی بہت بڑی کرامت ظاہر ہوئی اور خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا۔ تو فاتح خیبر ہونا یہ بھی آپ کی امتیازی شان، آپ کی خصوصیات مبارکہ میں، آپ کے خصوصی اوصاف میں شامل ہے۔ اردو زبان میں یہ شعر ضرب المثل کا درجہ اختیار کر چکا ہے، زبان زد خاص و عام ہے کہ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کو حالانکہ اس وقت آشوب چشم تھا، آنکھوں میں تکلیف تھی، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا، آپ کی آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا، اور اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھ پر خیبر کے قلعے کو فتح کر خیبر کے قلعے کو آپ نے فتح کیا بفضل الہی، اللہ تعالیٰ نے شرف آپ کو عطا کیا۔ اس موقع پر آپ کی بہت بڑی کرامت ظاہر ہوئی تھی کہ آپ نے قلعہ خیبر کے دروازے کو اکھاڑا تھا اور بائیں ہاتھ میں ڈھال کی طرح اس کو استعمال فرماتے رہے۔ جب جنگ ختم ہوئی
پھینک کر چلے گئے، تو امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں مختلف روایتیں نقل کی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 40 آدمی مل کر اس دروازے کے اس پھاٹک کو اٹھا سکے، اور ایک روایت کے مطابق 80 آدمیوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھایا، جس کو شیر خدا اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم نے بائیں ہاتھ میں ڈھال کی طرح استعمال فرمایا تھا۔ 80 آدمی مل کر اس دروازے کو اٹھا سکے۔ تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے جو روایتیں نقل کی ہیں ان میں ایک روایت یہ ہے کہ 80 آدمیوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھایا، یعنی مطلب ہے کہ 1-2 آدمی اس دروازے کو ہلا بھی نہیں سکے، 10-20 آدمی مل کر نہیں اٹھا سکے، 80 آدمی مل کر اس دروازے کو اٹھا سکے۔ یہ آپ کی کرامت ظاہر ہوئی، اور آپ کی خصوصیات میں، آپ کے کرامات میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جب آپ نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑا تھا تو آپ نے اتنے وزن دروازے کو اپنی پیٹھ پہ رکھ لیا اور صحابہ سے فرمایا کہ اس دروازے پر سے چڑھ کر قلعے میں داخل ہو جاؤ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دروازے پر سے چڑھ کر قلعے کے اندر داخل ہو گئے، قلعے میں اندر کودے، اندر داخل ہو گئے۔ تو اتنے وزن دروازے کا بوجھ آپ نے اپنی پیٹھ مبارک پر برداشت کیا، اور اس پر سے لوگ چل کے اندر داخل ہوئے، اور آپ کی شان ولایت، قوت ولایت حیدری کا یہ حال رہا کہ آپ نے وہ پورا بوجھ تنہا اپنے پشت اقدس پر سنبھالا۔ یہ آپ کی غیر معمولی کرامت رہی، اور فاتح خیبر ہونا یہ آپ کی ایک اہم ترین خصوصیت رہی۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے امتیازات میں سے، آپ کے خصوصی اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی رہا کہ پورے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں فیصلہ کرنے میں آپ بے مثل و بے مثال تھے۔ جب کسی کو کسی معاملے میں فیصلہ کرنے میں مشکل ہوتی تو براہ راست آپ سے رجوع کر لیتے، اور کیسا ہی مشکل مسئلہ کیوں نہ ہوتا آپ اس کو بہت آسانی کے ساتھ حل فرما دیا کرتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو یمن کی جانب قاضی بنا کر بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو اس موقع پر آپ نے خیال ظاہر فرمایا تھا، پریشانی ظاہر فرمائی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ فیصلے کرنے میں دشواری ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سینے اتھر پر اپنا ہاتھ مارا، اپنا دست مبارک حضرت علی کے سینے پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار علی کو قوت فیصلہ عطا فرما۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے پھر کبھی کسی کیسے سے کیسے مشکل مسئلے میں فیصلہ کرنے میں پھر کبھی مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ یہ در حقیقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت، آپ کے دست مبارک کے مسح ہونے کی برکت تھی کہ کبھی کسی معاملے میں فیصلہ کرنے میں آپ کو کبھی کوئی شک، کوئی تردد نہیں ہوتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے سر پر امامہ باندھا تھا۔ براہ راست اپنے دست نبوت سے آپ نے مولا کائنات کی دستار بندی فرمائی، اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر امامہ باندھا، پھر اپنا ہاتھ حضرت علی کے سینے پر مار کر دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ علی کو فیصلے کرنے کی، صحیح فیصلے کرنے کی قوت عطا فرما، صلاحیت عطا فرما۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والی دعا کا اثر تھا کہ پھر تاحیات کیسے سے کیسا مشکل مسئلہ کیوں نہ ہوتا آپ اس کو لمحوں میں حل فرما دیا کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوت فیصلہ کے بارے میں امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ارشاد گرامی مشہور معروف ہے، آپ نے فرمایا تھا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یعنی مطلب یہ کہ دور خلافت صدیقی میں، دور خلافت فاروقی میں مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم سے خلفائے راشدین جو مشاورت فرمایا کرتے، اور مولا کائنات کے مشوروں سے جو ان کو رہبری رہنمائی ملتی، جو ان کو صحیح فیصلے کرنے کی صورتحال سامنے آتی تو اس کا کھل کر مولا کائنات کی قوت فیصلہ کا اعتراف کرتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کھل کر اعتراف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لولا علی لہلک عمر، یعنی مطلب یہ کہ مولا کائنات کی مشاورت سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلے کرنے میں اور کسی بھی صورتحال میں کسی معاملے کو حل کرنے میں اس حد تک مدد ملا کرتی تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فیصلے کرنے میں آپ کو غیر معمولی درد تھا، اور صحابہ کرام میں اس اعتبار سے آپ امتیازی شان کے حامل رہے۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی خصوصیات بے شمار ہیں، اور آج ہم جن خصوصیات کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ان میں سے مولا کائنات کا 10واں شرف
خصوصی شرف، خصوصی وصف، آپ کے امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ رہا کہ آپ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ بعض اہل علم نے اس مقام پر بہت خطرناک ٹھوکر کھائی، بہت خطرناک علمی تسامح ہوا بعض اہل علم سے۔ انسان مرکب خطا و نسیان ہے، انسان ہی سے غلطی ہوتی ہے، تو بعض اہل علم نے اس حدیث کو موضوع تک کہہ ڈالا، حالانکہ محدثین تحقیق کے ساتھ ثابت کرتے ہیں کہ ہرگز یہ حدیث موضوع نہیں ہے، یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث حسن فضائل میں معتبر ہوتی ہے اہل سنت و جماعت کے ہاں، بلکہ اہل سنت و جماعت کے ہاں ضعیف حدیث بھی فضائل میں معتبر ہوتی ہے، حالانکہ یہ حدیث ضعیف بھی نہیں ہے بلکہ درجہ حسن میں ہے۔ اس کو موضوع کہنا سراسر نادانی اور بہت بڑی خطا، بہت بڑی چوک ہے۔ علماء محققین نے ثابت کیا ہے تحقیقی اصول و ضوابط کی بنیاد پر کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں یہ خصوصیت ہے کہ آپ صاحب جوامع الکلم ہیں، مختصر الفاظ میں مضامین و مفاہیم کا دریا بہانا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں شامل ہے۔ تو یہ حدیث بھی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں شامل ہے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مبارک جملے میں مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی نہایت امتیازی شان کو نہایت وضاحت صراحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہاں سے کئی باتوں کی طرف اشارہ ملتا ہے، اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ فیضان نبوت امت کو جو حاصل ہوتا ہے وہ مولا کائنات کے وسیلے سے حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح دروازے سے آدمی شہر میں داخل ہوتا ہے، اس طرح مولا کائنات کے وسیلے سے، مولا کائنات کے فیضان کے وسیلے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا فیضان امتیوں کو نصیب ہوتا ہے، جس کا جیتا جاگتا ثبوت، زندہ جاوید دلیل اس کی یہ ہے کہ اس امت میں طریقت کے جتنے سلسلے جاری ہوئے اور موجودہ زمانے میں اس وقت جتنے سلسلوں کا فیضان جاری ہے قدیم زمانوں سے، سلسلہ قادریہ ہو کہ چشتیہ ہو کہ رفاعیہ ہو کہ سہروردیہ ہو کہ نقشبندیہ ہو، ان تمام سلسلوں میں اور ان کے علاوہ جتنے دیگر سلاسل و طرق ہیں، جتنے بافیض سلسلے ہیں، ان تمام سلاسل و طرق میں مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا فیضان شامل ہے۔ سلسلہ قادریہ عالیہ کے شجرے میں آپ کا نام آتا ہے، سلسلہ چشتیہ کے شجرے میں آپ کا نام آتا ہے، سلسلہ سہروردیہ کے شجرے میں، سلسلہ رفاعیہ کے شجرے میں آپ کا نام آتا ہے، سلسلہ نقشبندیہ کے شجرے میں بھی آپ کا نام آتا ہے۔ نقشبندیہ سلسلے کا شجرہ دو طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ ان میں سے ایک واسطہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور ایک دوسرا واسطہ، ایک دوسری روایت، ایک دوسری سند، ایک دوسرا طریق مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے، اور آگے چل کر سلاسل طریقت میں مولا کائنات کے فیضان کا جاری ہونا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ فیضان نبوت تک رسائی اسی کو نصیب ہو سکتی ہے۔ فیضان نبوت، فیضان علوم نبوت اسی کو حاصل ہو سکتے ہیں جن کو مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا فیضان حاصل ہو۔ یہ بات میں اپنی جانب سے نہیں پیش کر رہا ہوں، بلکہ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ کا قول آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس حدیث مبارک کی شرح کے ضمن میں۔ یہ بات اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے سوچ کر، بنا کر، گڑھ کر میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں۔ یہ صوفیاء اہل اسلام کا، صوفیاء اہل طریق کا اتفاقی نظریہ ہے جو پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ اس ضمن میں ایک نہایت مشہور معروف بزرگ کا ارشاد مبارک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ سید الطائفہ ہیں، اور ہمارے ناظرین محترم، سامعین کرام کی یادداشت کے لیے اس مقام پہ میں عرض کروں، جیسا کہ ہم نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس وقت پوری دنیا میں طریقت کے کئی سلاسل جاری ہیں، ان میں سے 5 سلسلوں کا فیضان زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، رفاعیہ کا۔ تو ان 5 بڑے سلسلوں میں سے سلسلہ قادریہ عالیہ، سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ قادریہ عالیہ، سلسلہ رفاعیہ
اور سلسلہ سہروردیہ، قادریہ، رفاعیہ، سہروردیہ، یہ 3 طریقے ایسے ہیں، یہ 3 سلسلے ایسے ہیں جو سیدنا جنید بغدادی کے وسیلے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ سیدنا جنید بغدادی سید الطائفہ ہیں، اور سیدنا جنید بغدادی کے جیسے مستند، معتبر، معروف، مشہور، بافیض بزرگ ارشاد فرماتے ہیں شیخنا فی الوصول والبلاء علی المرتضی او کما قال رضی اللہ عنہ۔ جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں اور راہ سلوک کو طے کرنے کے معاملے میں ہمارے شیخ، ہمارے امام، ہمارے پیشوا، ہمارے قائد، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما، ہمارے امام علی مرتضیٰ ہیں کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ جنید بغدادی نے گویا اپنے اس ارشاد مبارک کے ذریعے سے اس حقیقت کو ثابت فرمایا، ظاہر فرمایا کہ صوفیاء کرام، صوفیاء اہل اسلام، صوفیاء اہل طریق جو طریقت کا سلوک کا راستہ طے کرتے ہیں تو اس میں مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کا فیضان ضرور شامل ہوتا ہے، جیسا کہ جنید بغدادی نے کھلے طور پر ارشاد فرمایا شیخنا فی الوصول والبلاء علی المرتضی، یعنی مطلب یہ کہ اللہ رب العزت تک پہنچنے میں اور راہ سلوک کو طے کرنے میں ہمارے شیخ، ہمارے امام علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہیں۔ چنانچہ تمام سلاسل طریقت میں آج مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کا فیضان شامل ہے۔ اور یہاں رک کے میں بات عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس امت میں لوگوں کو حق پر ہدایت پر رکھنے کے ضمن میں اہل سلسلہ نے، سلسلہ قادریہ عالیہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ رفاعیہ و دیگر سلاسل و طرق نے امت میں حق کی ہدایت کی شمع کو روشن رکھنے میں جو کنٹریبیوشن پیش کیا ہے اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ آج امت میں اگر حق کی ہدایت کی روشنی پائی جا رہی ہے تو ان اہل سلاسل بزرگان دین کا فیضان ہے، اور اہل سلاسل بزرگان دین کا پورا فیضان مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا فیضان ہے۔ تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج پوری امت میں حق کی ہدایت کی جو روشنی نظر آ رہی ہے وہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کا فیضان ہے۔ مولا کائنات ہیں شیر خدا علی، کان تجلیات ہیں شیر خدا علی، گر وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں کائنات میں، تنویر کائنات ہیں شیر خدا علی۔ ہر سلسلے میں فیض نبی کا علی کا ہے، کلمہ ہے مصطفیٰ کا تو شجرہ علی کا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو تمام سلاسل طریقت مولا کائنات سے فیضیاب ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی قیامت کی صبح تک اہل طریقت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے فیضان سے مشرف ہوتے رہیں گے، جس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک 11ویں خصوصیت یہ ہے، 11ویں امتیازی شان یہ ہے، آپ کا 11واں خصوصی وصف یہ ہے، آپ کے امتیازات میں سے یہ بات بھی شامل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تکمیل کے لیے آپ کی محبت کو لازمی قرار دیا۔ حالانکہ تمام اہل بیت پاک کی محبت ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادب کرنا یہ ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، لیکن مولا کائنات کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کی محبت کے بغیر، آپ کے تعلق کے بغیر کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک یہ ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کے مولا ہیں، اس میں شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، اس میں شک شبہ کرنا کفر کا دروازہ کھلنے کے برابر ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کسی کو اللہ رب العزت کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کو، اپنے ربط و تعلق کو، اپنی نسبت کو، اپنے نور نظر، اپنے نور چشم مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت پر منحصر فرمایا۔ ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تکمیل کے لیے مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے یہ خصوصی ارشاد اس طور پہ فرمایا، اس انداز میں، اس طرح خصوصی طور پر آپ کے اس شرف کا اعلان فرمانا، یہ آپ کی خصوصیات مبارک میں شامل ہے۔
حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے امتیازات میں سے 12واں امتیاز یہ ہے کہ آپ کی محبت سے کسی کے مومن ہونے یا منافق ہونے کا امتحان لیا جا سکتا ہے. یعنی آپ کی محبت ایمان کی علامت اور آپ سے بغض رکھنا یہ کھلے طور پر نفاق کی علامت ہے. یعنی مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی محبت کے ذریعے یا آپ کے بغض کے ذریعے سے کسی کے مومن یا منافق ہونے کی پہچان ہوتی ہے. یہ بات مولا کائنات کے کسی عاشق نے گڑھ کر اپنی طرف سے پیش نہیں کی. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے فیضان سے مشرف ہونے والے آپ کے کسی نیاز مند نے یہ بات نہیں کی. یہ بات نبیوں کے امام، رسولوں کے تاجدار، مالک کوثر، قاسم نعمت، شافع محشر، امین الوحی، صاحب القرآن، صاحب المعجزات، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. چنانچہ صحیح مسلم شریف میں روایت ملتی ہے، خود مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو چیر کر درخت اگایا اور جس نے جان کو پیدا کیا. مولا کائنات قسم کھا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی، مومن ہی تم سے محبت رکھے گا اور منافق ہی تم سے بغض رکھے گا. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، مومن ہی تم سے محبت کرتا ہے اور منافق ہی تم سے بغض کرتا ہے اور بغض رکھتا ہے. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین محترم، یہ ارشاد مبارک اس نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جن کو اللہ رب العزت نے علوم غیبیہ پر مطلع فرمایا. اللہ رب العزت نے اپنی عطا سے جن کو غیب کا علم عطا فرمایا وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی، تم سے مومن ہی محبت رکھتا ہے اور تم سے منافق ہی بغض رکھتا ہے. اور صحیح مسلم شریف میں یہ روایت ملتی ہے، مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم بذات خود اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں اور روایت فرمانے کا انداز نہایت تاکیدی ہے. بہت تاکید کے ساتھ زور دے کر آپ ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو چیر کر درخت اگایا اور جس نے جان کو پیدا کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے علی، مومن ہی تم سے محبت رکھتا ہے اور منافق ہی تم سے بغض رکھتا ہے. اس ضمن میں ترمذی شریف میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ملتا ہے. ترمذی شریف میں حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ ہم منافق کو علی کے بغض سے پہچان لیا کرتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کو تشریف لے گئے تو منافقین کا گروہ وجود میں آ چکا تھا. یعنی مطلب کچھ لوگ ایسے تھے مومن نہیں تھے، اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے تھے مصلحتوں کی وجہ سے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، کئی فاسد اغراض کی وجہ سے اپنے آپ کو مومن کہتے تھے حالانکہ وہ مومن نہیں تھے. ان کو پہچاننا اس لیے مشکل تھا کہ وہ لوگ اہل ایمان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اذان ہوتی تو صفوں میں کھڑے ہو کر نمازیں ادا کرتے تھے اور اگر پوچھا جاتا تو کھلے طور پہ کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، اور ظاہری طور پر اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ مومن ہیں. تو ان کو پہچاننا بہت مشکل تھا. خیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی آیا کرتی، آپ کو تو خوب معلوم تھا کہ کون منافق ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو عام طور پر کبھی الجھن پیش آتی، پہچاننے میں آسانی نہیں ہوتی تھی کہ کون مومن ہے کون منافق ہے. تو حضرت ابو سعید فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں روایت ملتی ہے، حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ ہم منافق کو علی کے بغض سے پہچان لیا کرتے ہیں. یعنی کون منافق ہے اگر معلوم کرنا ہے تو منافق سے اگر پوچھا جائے کہ کیا تو منافق ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کبھی اعتراف نہیں کرے گا کہ ہاں میں منافق ہوں، تو اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ تھا. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ علی کے بغض سے ہم منافق کو پہچان لیا کرتے تھے. اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمان کی دلیل اور آپ سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے. اور یہ علامت کسی عالم یا کسی امام نے، کسی صوفی نے، کسی بزرگ نے، کسی ولی نے یہ علامت مقرر نہیں کی، بلکہ خود حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک طریقہ تھا کہ سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کے تحت وہ مولا کائنات کے بغض سے منافقین کو پہچان لیا کرتے تھے. مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے خصوصیات میں سے، آپ کے امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی رہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ایک ایسا خصوصی حکم سنایا جو کسی کے لیے
اس کی اجازت نہیں تھی، ایسی اجازت آپ کو دی گئی وہ یہ کہ حالت جنابت میں مسجد میں آنے کی آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ کسی کو یہ جائز نہیں ہے کہ جب اس پر غسل فرض ہو جائے تو غسل کیے بغیر مسجد میں آئے، لیکن مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے پاک قرار دیا، آپ کے وجود مبارک کو اتنا پاک قرار دیا کہ حالت جنابت میں بھی آپ کو مسجد میں آنے کی اجازت دی گئی، اور فرمایا گیا کہ علی حالت جنابت میں بھی مسجد میں آ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی ایسی خصوصیت ہے کہ کوئی دوسرا اس میں آپ کا شریک و سہیم نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ شرف تنہا آپ کو حاصل تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حالت جنابت میں بھی مسجد میں آنے کی کھلے طور پر اجازت مرحمت فرمائی۔ اور یہیں سے اشارہ ملتا ہے کہ مولا کائنات کا وجود اتنا پاک ہے کہ کسی حالت میں بھی ان کی طہارت ختم نہیں ہوتی، ہر حالت میں وہ پاک ہی ہوتے ہیں۔ تبھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کسی بھی حالت میں بلا روک ٹوک مسجد میں آ جانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ یہ مولا کائنات کا امتیاز رہا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے امتیازات میں سے 14واں امتیاز یہ رہا کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی پشت میں رکھا، لیکن میری اولاد کو اللہ رب العزت نے علی ابن ابی طالب کی پشت میں رکھا۔ یعنی مطلب یہ کہ کسی بھی نبی کی جو نسل دنیا میں جاری ہوئی، کسی بھی نبی کا نسبی سلسلہ جو دنیا میں جاری ہوا، ان کی اولاد کا سلسلہ جو دنیا میں جاری ہوا خود ان سے جاری ہوا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی اولاد کو اللہ نے علی کی پشت میں رکھا۔ مطلب یہ کہ آپ کی نسل پاک قیامت تک اگر باقی رہے گی تو مولا کائنات کے توسط سے، آپ کے وسیلے سے باقی رہے گی۔ اور وقت آنے پر یہ حقیقت کھل کے ظاہر ہوئی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، آپ کی نسل پاک میں، آپ کی ذریت میں آپ کے دو معزز مکرم معظم شہزادوں سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد کا سلسلہ جاری ہوا۔ آج پوری دنیا میں اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اگر پائی جاتی ہے تو یا تو حسنی ہے یا تو حسینی، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے چین ہیں تو مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک جو دنیا میں ظاہر ہو رہی ہے وہ مولا کائنات کے توسط سے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک حسنین کریمین سے دنیا میں وجود میں آئی، اور حسنین کریمین کے والد مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس طرح غیر معمولی برکت آپ کی اولاد میں عطا فرمائی۔ حضرت مولا کائنات کے امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی رہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، طبرانی میں روایت ملتی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس مضمون کی کئی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت میں بتایا گیا کہ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، ایک روایت میں بتایا گیا کہ اولاد کا اپنے ماں باپ کے چہرے کو نظر رحمت سے دیکھنا عبادت ہے۔ اس طرح کے مضامین ملتے ہیں، لیکن ان جنرل کسی کا نام لے کر مطلقاً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر اس طرح ارشاد فرمایا ہو تو وہ ذات مولا کائنات کی ہے، جن کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ طبرانی میں روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ مولا کائنات کے امتیازات میں یہ بات شامل ہے کہ جس طرح کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، اسی طرح علی کے چہرے کو دیکھنا بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار دیا۔ مولا کائنات کے امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو ایسا خصوصی قرب حاصل رہا، ایسی غیر معمولی قربت حاصل رہی۔ طبرانی میں روایت ملتی ہے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ہوتے تو فرط ادب کی وجہ سے کوئی صحابی آپ کے سامنے جا کر آپ سے گفتگو کرنے کی مجال نہیں رکھتے تھے۔ طبرانی میں روایت ملتی ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ہوتے
تو علی کے سوا کسی کی مجال نہ ہوتی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر سکتے۔ یعنی مطلب یہ کہ ایسے موقع پر بھی مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرما لیا کرتے۔ یہ آپ کی امتیازی شان تھی۔ کوئی دوسرا ایسے موقع پر گفتگو کرنے کی مجال نہیں رکھتا تھا، لیکن آپ کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں اتنا دخل تھا، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر ایسی غیر معمولی نظر کرم اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بے حد شفقت آپ پر تھی کہ ایسے موقع پر بھی آپ بلا تکلف حضور بلا جھجک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا کرتے۔ یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کے خصوصی امتیازات میں سے، آپ کے فضائل میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ پر سردی یا گرمی کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کا طریقہ مبارکہ تھا کہ گرما کے موسم میں جب لوگ ہلکے پھلکے لباس پہنا کرتے تو ایسے موسم میں آپ خوب گرم موٹے کپڑے پہن لیا کرتے، اور سردی کے موسم میں جب دوسرے لوگ گرم موٹے کپڑے پہنتے تو ایسے موقع پر آپ ایسے دنوں میں، ایسے موسم میں، ایسے ماحول میں آپ بالکل پتلا لباس استعمال کیا کرتے۔ تو ایک مرتبہ کسی نے مولا کائنات سے پوچھا تھا کہ بہت عجیب و غریب بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جب دوسرے لوگ گرمی سے پریشان ہو کر باریک لباس استعمال کرتے ہیں تو آپ موٹا کپڑا پہنتے ہیں اور خوب موٹے کپڑے پہن کر آسانی سے رہتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، اور سردی میں جب دوسرے لوگ موٹے کپڑے پہنتے ہیں، سردی سے کانپتے ہیں، ایسے موقع پر آپ بالکل ہلکا پھلکا لباس، ہلکا پھلکا کپڑا، باریک کپڑا استعمال فرماتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو خود مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس کا سبب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ غزوہ سرکار مولا کائنات نے ارشاد فرمایا تھا کہ قلعہ خیبر کی فتح کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری آنکھوں میں لعاب مبارک ڈالا تھا تو اس موقع پر سرکار اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ علی کے جسم کو سردی اور گرمی سے محفوظ فرما، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے کبھی میرے جسم پر گرمی یا سردی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یعنی مطلب یہ کہ عام طور پر انسان کے جسم پر گرمی کا اور سردی کا اثر ہوتا ہے، لیکن مولا کائنات کی یہ کرامت تھی، یہ آپ کی امتیازات میں سے ایک امتیازی شان تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ تھا آپ کے لیے کہ آپ کے جسم مبارک پر گرمی کا سردی کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اور کوئی موسم آپ کے جسم مبارک پر اثر انداز نہیں ہوا کرتا۔ حضرت مولا کائنات کے خصوصیات میں سے، آپ کے امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ بنو ہاشم میں سب سے پہلے آپ خلیفہ ہوئے۔ یعنی ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مبارک، خاندان بنو ہاشم، جن کے شرف اور جن کی فضیلت کا یہ حال ہے کہ قیامت کی صبح تک ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ خاص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاندان ہے، خاندان بنو ہاشم، اور بنو ہاشم پر صبح قیامت تک ان کے شرف کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ظاہر فرمایا کہ ان پر صدقے کو حرام فرمایا۔ آج بھی، آج کی تاریخ میں بھی اگر کوئی اپنی زکوٰۃ کا مال، صدقات واجبہ کا مال بنو ہاشم کو اگر دے تو ان کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی، اور شریعت مطہرہ کھلے طور پر یہ فیصلہ سناتی ہے کہ اس طرح زکوٰۃ یا صدقہ واجبہ ادا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے شرف کی وجہ سے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، شان کو دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کی شان کو اس طرح دنیا میں ظاہر فرمایا۔ تو خاندان بنو ہاشم کی فضیلت کا کوئی مومن انکار نہیں کر سکتا، بلکہ جس کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے وہ کبھی بنو ہاشم کی فضیلت کا انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا، کیونکہ جس چیز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے وہ فضیلت والی ہے، اور خاندان بنو ہاشم وہ مبارک خاندان ہے جس خاندان میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ یہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اور مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو یہ شرف، یہ امتیاز بھی حاصل رہا۔ یہ آپ کا خصوصی وصف ہے کہ بنو ہاشم میں سب سے پہلے آپ خلیفہ ہوئے۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی کو اللہ رب العزت نے علوم و فنون کا سنگم بنا دیا تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جامع الکمالات بنا دیا، جہاں بہادری میں کوئی آپ کی مثال نہیں رکھتا تھا، کوئی آپ کا جواب نہیں تھا۔ آپ جہاں بہادری میں اپنی کوئی مثال نہیں رکھتے تھے، جہاں بہادری میں، شجاعت میں کوئی آپ کا مثل نہیں تھا، وہیں پر علوم و فنون کی آبیاری کرنے میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ جہاں بلند پایہ خطیب تھے، وہیں شینی بیان شاعر بھی رہے،
اور ख़ास طور پر آپ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آج علوم دینیہ کی پوری بنیاد علم نحو کے سیکھنے پر منحصر ہے، کیونکہ علوم دینیہ کا سرچشمہ قرآن اور حدیث ہے، اور قرآن پاک بھی اور احادیث مبارکہ بھی عربی زبان میں ہے۔ عربی زبان سیکھے بغیر قرآن کو اور حدیث کو سمجھنا ناممکن، امپاسبل محال ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ترجمہ کوئی دوسری زبان میں پڑھ لے، لیکن ٹیکسٹ از ٹیکسٹ۔ تو قرآن پاک کو، احادیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے علم نحو کا سیکھنا یہ لازمی ضروری ہے، اور علم نحو گویا کنجی ہے دیگر تمام علوم کی۔ جس طرح کنجی لگا کر خزانے کو کھولا جا سکتا ہے، قفل کو کھولا جا سکتا ہے، اسی طرح علم نحو کی بنیاد پر علم نحو کو سیکھ کر اس کے ذریعے سے دیگر علوم حاصل کیے جاتے ہیں۔ علوم دینیہ کے لیے علم نحو وسیلہ بنتا ہے، اور مولا کائنات کا یہ شرف ہے کہ سب سے پہلے جس نے علم نحو کے قواعد مدون فرمائے وہ خود مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی ہے۔ یعنی علوم و فنون کی آبیاری کرنے کے حوالے سے آپ کا یہ امتیازی وصف، آپ کا امتیازی کمال رہا کہ نحو کے جیسے بنیادی علم کو وجود میں لانے والے، اس کے اصول کو مدون فرما کر اس کو ایک شکل دینے والے آپ ہی ہیں۔ اس ضمن میں باقاعدہ روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کسی سوچ میں مستغرق تھے، کوئی بات سوچتے ہوئے بیٹھے تھے کہ حضرت ابو الاسود آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو الاسود الدولی نے آپ سے پوچھا، مولا کائنات سے پوچھا کہ سرکار کیا بات ہے کہ آپ کوئی کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ تو مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ میں اس سوچ میں ڈوبا ہوا ہوں کہ ضروری ہے کہ عربی زبان کے بنیادی قواعد کو مدون کیا جائے اور اصول منضبط کیے جائیں، یہ لازمی ضروری ہے، کیونکہ اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور قرآن اور حدیث کے علوم کا دار و مدار عربی زبان کے قواعد کے جاننے پر، اس کے سیکھنے پر منحصر ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ میں یہی سوچ رہا ہوں کہ عربی زبان کے اصول اور قواعد مدون کیے جائیں، یہ کام ہونا چاہیے۔ تو ابو الاسود نے عرض کیا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے حکم دیں، میں آپ کی اجازت سے یہ کام انجام دوں۔ تو مولا کائنات نے خوشی کا اظہار فرمایا اور آپ نے ابو الاسود کو حکم دیا کہ عربی زبان کے اصول اور قواعد کو منضبط کریں، تحریر میں لائیں۔ نہ صرف یہ کہ آپ نے حکم دیا بلکہ پورے علوم نحو کی جو بنیاد ہے، علم نحو کی جو بنیاد ہے، یعنی کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، یہاں سے علم نحو کا آغاز ہوتا ہے۔ تو کلمے کی 3 قسمیں اسم، فعل اور حرف قرار دینے والے مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں۔ آپ ہی نے کلمے کی 3 قسمیں بیان فرمائی، اسم، فعل اور حرف کی تقسیم یہ آپ ہی کی جانب سے ہے، اور آپ نے ابو الاسود سے کہا تھا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم اس کو کہتے ہیں، فعل اس کو کہتے ہیں، حرف اس کو کہتے ہیں۔ پھر آپ نے اس کی تعریفات پیش کیں، اور ابو الاسود دولی کو آپ نے رہنمایانہ خطوط عطا کیے کہ اس بنیاد پر علم نحو کو مدون کیا جائے۔ تو ابو الاسود دولی نے خاص آپ کے حکم سے، آپ کی نگرانی میں اور آپ کی قائم کی ہوئی بنیاد پر علوم نحو کو مدون کیا۔ اور اس ضمن میں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ جب ابو الاسود علوم نحو کو مدون فرما رہے تھے تو باقاعدہ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم اس کی نگرانی فرما رہے تھے، اور آپ کے مشورے اس میں شامل تھے۔ چنانچہ اس کی مثال یہاں میں ایک بیان کروں آپ کے سامنے۔ ایک مرتبہ ابو الاسود الدولی حروف ناصبہ ایک جگہ جمع کر کے مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ میں نے حروف ناصبہ جمع کر لیا۔ تو حروف مشبہ بالفعل کو انہوں نے جمع کیا تھا۔ مولا کائنات نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا انا، انا، کأنا، لیتا، لعلا، انا، انا، کأنا، لیتا، لعلا۔ تو مولا کائنات خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا لیکن تم نے یہاں لاکنہ چھوڑ دیا ہے، لاکنہ کو بھی اس میں شامل کرو۔ آج پوری دنیا میں پورے عالم کورس کے مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے کہ حروف مشبہ بالفعل، جس کو حروف ناصبہ بھی کہتے ہیں ایک اعتبار سے، اسم کو نصب دینے کے اعتبار سے، تو حروف مشبہ بالفعل یہ جو 6 حروف آج پورے مدارس میں پڑھائے جا رہے ہیں، اس میں ابو الاسود نے 5 حروف لکھے تھے، تو مولا کائنات نے اس میں 6واں حرف شامل فرمایا تھا۔ ایک مثال ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم نحو کے موجد یا علم نحو کے بانی مبانی مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ ابو الاسود دولی نے اس کو مدون کیا، اس میں شک نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد مولا کائنات نے عطا فرمائی، اس کی رہنمائی مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمائی۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم نحو کو مدون کرانے میں مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کا بڑا حصہ رہا، اور آج پوری دنیا میں کوئی عالم ایسا نہیں ہے کہ جو ان اصول و ضوابط کو سیکھے بغیر
قرآن کو حدیث کو سمجھنے کی بات کریں تو یہ بنیاد بھی مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی عطا کی ہوئی ہے۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی رہا، ایک آپ کی کرامت تھی، آپ کی خصوصی شان تھی کہ آپ جب سواری پر سوار ہوتے تو رکاب میں ایک پیر رکھنے کے بعد قرآن مجید پڑھنا شروع فرماتے اور دوسرا پیر رکھنے سے پہلے آپ مکمل قرآن مجید کی تلاوت فرما لیا کرتے۔ اس کو سوائے کرامت کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا، یعنی مطلب یہ کہ جو کام کئی گھنٹوں میں ہو سکتا ہے اس کو آپ فریکشن آف دی سیکنڈ میں انجام دیا کرتے۔ اس تعلق سے کوئی ریزننگ پیش نہیں کی جا سکتی اور کوئی منطقی ضمن میں پیش نہیں کی جا سکتی، یہاں رک کے ماننا پڑتا ہے کہ یہ بات عقل میں نہیں آ سکتی، اور جو بات عقل میں نہ آئے اس کو کرامت کہتے ہیں۔ یہ مولا کائنات کی کرامت ہے جو آپ سے ظاہر ہوا کرتی کہ رکاب میں ایک پیر رکھنے کے بعد دوسرا پیر رکھنے سے پہلے آپ مکمل قرآن مجید کی تلاوت فرما لیا کرتے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ بھی آپ کی ایک خصوصی شان ہے جو ریکارڈ کی گئی ہے۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی رہا کہ زمین آپ سے گفتگو کیا کرتی تھی۔ اس ضمن میں باقاعدہ روایت ملتی ہے، زمین آپ سے گفتگو فرمایا کرتی تھی اور اس پر پیش آنے والے امور کی خبریں دیا کرتی تھی۔ اس ضمن میں روایت ملتی ہے کہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات بنت رسول اللہ سیدۃ نساء العالمین علی الاطلاق سیدۃ نساء اہل الجنہ بضعۃ النبی سیدۃ البتول فاطمۃ الزہرا علیہ السلام ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم اپنے گھر میں جلوہ فرما تھے اور زمین آپ سے گفتگو کر رہی تھی، تو سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی، صبح کو میں نے واقعہ اپنے والد محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پیش کیا، عرض کیا یا رسول اللہ عجیب و غریب بات میں نے دیکھی ہے کہ علی سے زمین کلام کر رہی تھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا اے فاطمہ تم کو نسل کی پاکیزگی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے شوہر کو خلائق پر فضیلت دی ہے اور زمین کو حکم دیا ہے کہ شرق سے لے کر غرب تک جو کچھ اس پر گزرا ہے سب ان سے بیان کرے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین کا مولا کائنات سے کلام فرمانا یہ بڑی عجیب و غریب بات رہی، جس کو سن کر ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ تم کو نسل کی پاکیزگی مبارک ہو۔ عزیزان محترم، وہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ وقت کافی ہو رہا ہے، میں بات کو پھیلائے بغیر عرض کروں کہ سرکار نے فرمایا اے فاطمہ تم کو نسل کی پاکیزگی مبارک ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا ایک ایک حرف آج قریب 1500 سال کے بعد دن کے سورج سے زیادہ روشن ہو کر ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل مبارک میں جو برکت عطا فرمائی اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ عزیزان محترم، جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین آپ کے صاحبزادے ہیں اور آپ کی اولاد مبارک میں اکثر اولیاء کرام بزرگان دین ظاہر ہوئے، ائمہ اکابرین ظاہر ہوئے۔ سیدنا امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی، یہ سب آپ کی اولاد میں ظاہر ہوئے۔ زمانے گزرتے گئے، ایک وقت وہ آیا کہ بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر سلطان الاولیاء حضور پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر نے ارشاد فرمایا خدمی حاضی ہے علی رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پہ ہے۔ تو یہ اعلان فرمانے والے غوث اعظم پیران پیر شیخ الکل شیخنا شیخ عبد القادر گیلانی بھی مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی نسل پاک میں شامل ہیں۔ ہندوستان میں 90 لاکھ لوگوں کو اپنا چہرہ دکھا کر نبی کے دین کا کلمہ پڑھانے والے معین الدین اجمیری بھی مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد مبارک میں آپ کی نسل پاک میں شامل ہیں۔ اور اہل ہند کو خواجہ غریب نواز کا تعارف دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غریب نواز کی شان کے تعلق سے ہندوستان میں کچھ عرض کرنا ایسا ہے گویا سورج کو چراغ دکھانا۔ مشک آنست کہ خود ببوید نہ کہ عطار بگوید، مشک وہ ہے کہ جس کی خوشبو خود مہکتی ہے، عطار کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس میں خوشبو ہے۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ ابھی چند دن پہلے سلطان الہند کا 806 سالہ عرس نہایت تذکو احتشام بصد عقیدت و احترام منایا گیا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، فیضیاب ہوئے، اور جو لوگ ظاہری طور پر اجمیر شریف نہیں جا سکے اپنے اپنے طور پر پورے ہندوستان میں انہوں نے محفلیں مقرر کی، جلسے کیے، تقریریں ہوئیں، ایصال ثواب کیا گیا، فاتحہ کا نیاز کا اہتمام کیا گیا، پورے ہندوستان میں خواجہ غریب نواز کے عرس کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور پورا ہندوستان خواجہ غریب نواز کے عرس کی برکتوں سے ابھی فیضیاب ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں عزیزان محترم، وہ سلطان الہند غریب نواز کس کی اولاد میں پیدا ہوئے؟
تو وہ بھی مولا کائنات کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ آپ مجھے بتائیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اے فاطمہ تم کو نسل کی پاکیزگی مبارک ہو، یہ کیسی بڑی حقیقت بن کر یہ حقیقت دنیا کے سامنے آئی۔ سلاسل طریقت میں بزرگان دین کا جو فیضان ظاہر ہوا وہ در حقیقت اہل بیت پاک کا فیضان ہے۔ سلسلہ رفاعیہ کے امام سلطان پیر احمد کبیر رفاعی مولا کائنات کی اولاد مبارک میں شامل ہیں۔ خواجہ نقشبند شاہ نقشبند امام بیرنگ سیدنا بہاؤالدین شاہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی اولاد مبارک میں آپ کی نسل پاک میں شامل ہیں۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ اللہ نے تمہارے شوہر کو خلائق پر فضیلت دی ہے اور زمین کو حکم دیا ہے کہ شرق سے غرب تک جو کچھ اس پر گزرا ہے سب ان سے بیان کرے۔ تو مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے خصوصیات میں یہ بات شامل رہی کہ زمین آپ سے کلام کیا کرتی، یہ آپ کی کرامت ہے اور یہ آپ کے امتیازات میں سے ایک امتیاز ہے۔ مولا کائنات کے امتیازات میں سے ایک اہم امتیاز یہ بھی رہا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں نقل فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید میں کہیں بھی آپ پر بظاہر بھی عتاب نہیں فرمایا۔ یہاں ایک بات نوٹ کیجئے کہ اللہ رب العزت پروردگار ہے، وہ اپنے بندوں سے جس طرح کا چاہے معاملہ فرمائے۔ اگر وہ اپنے بندوں پر عتاب فرماتا ہے تو اس سے کسی کی شان میں عظمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر عتاب فرمائے تو نہ ان بندوں کی شان گھٹتی ہے، نہ دوسرے لوگوں کو اجازت ملتی ہے کہ ان سے بیعت بھی کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ رب العالمین ہے، مالک ہے، خالق ہے، اس کی مرضی ہے، جس کے ساتھ جیسا چاہے معاملہ فرمائے، وہ اللہ اس کے بندے کے درمیان کے معاملے ہیں۔ لیکن مولا کائنات کی یہ خصوصیت رہی کہ پورے قرآن مجید میں بظاہر بھی کہیں بھی اللہ رب العزت نے کبھی آپ پر عتاب نہیں فرمایا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے بڑھ کر آپ کی شان بیان ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 300 آیتیں قرآن مجید میں مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ تو قرآن مجید میں کہیں بھی آپ پر عتاب نہ ہونا، عتاب کا نہ ہونا، اور آپ کی شان میں 300 آیتوں کا نازل ہونا، یہ کیسی بڑی خصوصیت اور کیسا خصوصی وصف ہے، اہل ایمان اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ امام حاکم نے نقل کیا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں احادیث وارد ہوئی ہیں۔ یہ قول کسی معمولی شخص کا نہیں ہے، اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے اس بات پر کہ پوری امت میں ائمہ مجتہدین کے جن مذاہب پر عمل کرنے میں، ان کی تقلید کرنے میں نجات منحصر ہے، وہ 4 ائمہ مجتہدین امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو وہ 4 ائمہ مجتہدین جن کا مسلک پوری امت میں جاری ہوا اور تمام دنیا کے حق پر ہدایت پر رہنے والے مسلمان جن 4 مسلکوں میں سے کسی ایک مسلک کی تقلید کرتے ہیں، ان 4 مسلکوں کے 4 اماموں میں سے 4 ائمہ مجتہدین میں سے امام احمد ابن حنبل کا شمار ہوتا ہے۔ یعنی اس امت کے اکابرین میں بلا مبالغہ اس امت کے سیر فہرست اکابر علماء میں آپ کا مقام ہے، آپ کا نام شامل ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، امام احمد ابن حنبل ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر احادیث مبارکہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان میں وارد ہوئی ہیں۔ تو معزز ناظرین، آج کی گفتگو کو ہم تکمیل تک لے جا رہے ہیں۔ مولا کائنات کے جشن ولادت کے مبارک موقع پر یہ سعادت اللہ رب العزت نے عطا کی کہ مولا کائنات کے چند امتیازات پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ مولا کائنات کے امتیازات بے حد و بے شمار ہیں، جن میں سے چند بیان کیے گئے۔ نمبر 1، کعبے میں آپ تولد ہوئے۔ نمبر 2، آنکھیں کھلنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے چہرے رسول کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3، سب سے پہلے جو چیز آپ کے جسم کا حصہ بنی، آپ کے جسم مبارک میں شامل ہوئی، وہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک رہا۔ نمبر 4، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سال کی عمر ہی میں آپ کو اپنی کفالت میں لیا اور اپنی اولاد کی طرح آپ کی تربیت فرمائی، اور جس کا نتیجہ نکلا کہ دور جاہلیت میں بھی آپ بت پرستی سے، شراب نوشی وغیرہ سے محفوظ رہے۔ نمبر 5، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے آپ ہیں۔ نمبر 6، ہر جگہ اور ہر وقت اور تمام غزوات میں سوائے غزوہ تبوک کے آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رہے۔ نمبر 7، خیبر کے قلعے کو آپ نے فتح فرمایا
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی بشارت کے نتیجے میں۔ نمبر 8، فیصلہ کرنے میں آپ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ممتاز رہے، جس کا ثبوت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ نمبر 9، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فیضان علوم نبوت کے لیے واسطہ وسیلہ قرار دیا۔ ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ سید امام الطائفہ شیخنا سیدنا جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں شیخنا فی الوصول والبلاء علی المرتضی، چنانچہ تمام سلاسل طریقت آپ سے جاری ہوئے۔ نمبر 10، آپ کی محبت اور آپ سے ربط و تعلق کو ایمان کی شرط قرار دیا۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ نمبر 11، مومن کی اور منافق کی پہچان آپ کی محبت سے اور آپ کے بغض سے ہو جاتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے، دیگر روایتوں سے ثابت ہے کہ علی سے مومن ہی محبت کرتا ہے اور منافق ہی علی سے بغض رکھتا ہے۔ تو یہ آپ کی شان ہے کہ آپ کی محبت ایمان کا ثبوت اور آپ سے بغض نفاق کی کھلی دلیل ہے۔ نمبر 12، مواخات کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا بھائی بنایا۔ حالانکہ طریقہ یہ تھا کہ ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا جا رہا تھا، لیکن خلاف قاعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تشریعی اختیارات سے کام لیتے ہوئے اور اپنی خصوصی شفقت سے مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنا بھائی بنایا۔ نمبر 13، ہر نبی کی پشت کو اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو اللہ نے ان کی پشت میں رکھا، لیکن ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات کی پشت میں رکھا۔ یہ مولا کائنات کی خصوصیت ہے۔ نمبر 14، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حالت جنابت میں مسجد میں آنے کی اجازت عطا فرمائی۔ نمبر 15، سیدۃ نساء العالمین سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے کے لیے بحکم الہی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے کے لیے، سیدہ کائنات کے رشتے کے لیے آپ کو پسند فرمایا۔ نمبر 16، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں امتیازی شان کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ نمبر 17، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں آپ ایسا دخل رکھتے کہ جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے تو کوئی گفتگو کرنے کی مجال نہ رکھتا، لیکن ایسے موقع پر بھی آپ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرما لیا کرتے۔ اس حد تک قرب خاص آپ کو حاصل رہا۔ نمبر 18، آپ کے جسم اقدس پر گرمی یا سردی کا کوئی اثر نہیں ہوا کرتا تھا، کسی موسم کا کوئی اثر آپ کے جسم مبارک پر نہیں ہو سکتا، یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ نمبر 19، سب سے پہلے بنو ہاشم میں جو خلیفہ ہوئے وہ مولا کائنات علی المرتضی ہیں۔ نمبر 20، علم نحو کے موجد آپ ہی ہیں، آپ ہی کی سرپرستی میں، آپ ہی کی نگرانی میں، آپ ہی کے عطا کردہ گائیڈ لائنس کی بنیاد پر، آپ ہی کے دیے ہوئے رہنمایانہ خطوط کی بنیاد پر ابو الاسود دولی نے علم نحو کو مدون کیا، تو اس اعتبار سے علم نحو کے بانی مبانی مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ نمبر 21، رکاب میں ایک پیر رکھنے کے بعد پھر دوسرا پیر رکھنے سے پہلے مکمل قرآن مجید کی آپ تلاوت فرما لیا کرتے، جو یقیناً آپ کی بہت بڑی کرامت ہے۔ نمبر 22، زمین آپ سے کلام فرمایا کرتی، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے روایت بیان کی۔ نمبر 23، قرآن پاک میں کہیں کسی ایک مقام پر بھی اللہ رب العزت نے آپ پر عتاب نہیں فرمایا۔ نمبر 25، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے بڑھ کر آپ کی شان بیان ہوئی اور اللہ رب العزت نے 300 آیتیں آپ کی شان میں نازل کی ہیں۔ یہ ارشاد مبارک حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے، جس کو ابن عساکر نے نقل کیا ہے، روایت کیا ہے۔ نمبر 25، امام حاکم نقل کرتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑھ کر حضرت علی کی شان میں احادیث وارد ہوئی ہیں۔ آمدم برسر مطلب حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کو اللہ رب العزت نے غیر معمولی امتیازات عطا فرمائے اور آپ کو جو بلند مقام اور مرتبہ عطا کیا گیا، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو مکمل طور پر بیان کر سکیں۔ آج کے دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ
کہ دور حاضر کی بدعقیدگیوں سے، گمراہیوں سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اہل بیت پاک سے سچی وابستگی اور محبت رکھی جائے۔ ناظرین، یقین جانیے کہ اہل بیت پاک کی محبت کے بغیر ایمان کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احبونی بحب اللہ و احب اہل بیتی بحبی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت رکھو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت رکھو، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں جن کی تم پیروی کرو گے، اقتداء کرو گے، ہدایت پاؤ گے۔ یہ اہل سنت و جماعت کی خصوصیت ہے کہ یہاں صحابہ کا ادب بھی ہے، اہل بیت سے محبت، ان سے وابستگی بھی ہے۔ صحابہ کی بے ادبی کرنا اگر گمراہی ہے تو اہل بیت کی محبت سے محروم ہونا یہ بھی بہت بڑی گمراہی ہے۔ صحابہ کرام کا ادب کرنا بھی ضروری ہے، اور اہل بیت پاک سے غیر معمولی محبت رکھنا یہ ایمان کی تکمیل کے لیے لازمی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو اہل بیت پاک کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، نبی اور آل نبی کی وفاداری پر زندہ رکھے، نبی اور آل نبی کے وفاداروں میں ہمارا حشر فرمائے، اور مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت مبارکہ کی یہ مقدس تاریخ ہے، تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مولا کائنات علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت طیبہ کی برکتوں کے طفیل، مولا کائنات کا فیضان دنیا اور آخرت میں ہم کو نصیب فرمائے۔ حیدریم خلندرم مستم بندے مرتضیٰ علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم، چوں علی پیر من زبردستست من غلام علی زبردستم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔